بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اگر ایمان والوں میں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا لو فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس اگر ان میں کی ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرنے لگے فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي تو تم اس جماعت سے قتال کرو جو زیادتی کرے حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ رجوع کر لے پلٹ آئے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا پس تم ان کے درمیان اصلاح کرو صلح کراؤ بالعدل انصاف کے ساتھ وَأَقْسِطُوا اور انصاف کرو بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں انما المؤمنون اخوہ ایمان والے تو بھائی ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ وَاتَّقُوا اللَّهَ ڈرو اللہ تعالی شانہ سے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ دونوں آیات میں اللہ تعالی شانہ نے معاشرے کی اصلاح کی تعلیم دی ہے، سماج سدھارنا، معاشرے اور سوسائٹی کی اصلاح۔ اس سے پہلی جو آیات جتنی گزری ان تمام آیات میں اللہ تعالی شانہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بڑوں کے ساتھ کس قدر احترام اور عزت اور تعظیم اور تکریم کے ساتھ رہنا چاہیے اس کی تعلیم دی۔ اب ان آیات میں اس میں کس طرح تعلیم دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو اللہ تعالی شانہ نے اتاری، اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ اللہ
مدینہ المنورہ کا ایسا تھا کہ دو قبیلے مشرکین کے تھے، اوس اور خزرج. یہ دو قبیلے مشرکین کے تھے، اور ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، عزت کی لائن سے، رتبے کے اعتبار سے بہت کمزور یہ قبیلے سمجھے جاتے تھے. اپنے زبان میں یوں سمجھے کہ بھئی ان میں اتنا زیادہ گنان نہیں تھا، تعلیم نہیں تھی، لوگ تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے تھے. اس لیے اپنے نجی معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملات میں، کاروباری لائن سے، یہ اکثر اوس اور خزرج کے لوگ کاروبار میں، دھندے میں، ویپار میں یہودیوں کے یہاں نوکری کیا کرتے تھے. اور ان قبیلوں میں ایک بہت بڑا رئیس، بعد میں رئیس المنافقین اس کو کہا جانے لگا، عبداللہ بن ابی سلول. تو چونکہ یہ اونچی پوسٹ کا تھا اور قوم کا لیڈر اور قوم کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا، اور لوگ ان سے صلاح مشورے کے لیے آیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک خاندان کی لڑکی دوسرے خاندان میں اگر دینی ہوتی تب بھی اس سے مشورہ لیا جاتا کہ تمہارو سو کیوں ہے، آپ جیسا کہو ویسا. تجارت کی لائن میں، سماج کی لائن میں، کہیں بھی اگر کوئی مشورے کی لائن کی کوئی چیز ہوتی تو ڈائریکٹ فیصلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سردار کے پاس لوگ آیا کرتے. اب ہوا یہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی اور آپ ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ میں جب تشریف لائے تو دیکھا کہ اوس اور خزرج کے لوگ جوق در جوق، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں. تو اس عبداللہ بن کی چودراہٹ ختم ہونے لگی، اور دیکھا کہ لوگوں کا مجمع اب مجھ سے ہٹ رہا ہے، سب کنورٹ ہو گیا، سب وہ آخر زمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگا ہے. تو اس کے دل میں جلن پیدا ہو گئی، حسد پیدا ہونے لگا، دشمنی پیدا ہونے لگی، اور رات دن لوگوں کو اکسانے لگا حضور کے خلاف. لیکن اسلام کا بول بالا ہونے لگا، اسلام کو ترقی ہونے لگی، اور آئے دن پورے مدینہ المنورہ میں اسلام پھیلتا رہا، پھولتا رہا، ترقی کرتا رہا. تو یہ اپنی چودراہٹ کے نشے میں اور اپنے ایک منصب کے نشے میں آ کر بہت ساری اس نے اسکیمیں کی، اور بہت زیادہ اسلام کو کمزور کرنے کی اس نے محنت اور کوشش کی، تدبیریں بھی خوب کی، اور آئے دن پیچھے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ کو پریشان کرنے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو آپس میں لڑانے کی ان کی پرانی ایک پالیسی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ حضور ایک کام کرے، کہ ابھی اس عبداللہ نے اس وقت اس زمانے میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر تو بعد میں کلمہ ہی پڑھ لیا ظاہری لوگوں کو دکھانے کے لیے، تھا منافق، اندر سے کفر بھرا ہوا تھا. منافق اس کو کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں. تو اندر تو دشمنی تھی اسلام سے بھی، مسلمانوں سے بھی، اور ظاہر میں تاکہ لوگوں کو لگے کہ نہیں یہ بھی مسلمان ہے. اور اس کے پیچھے ان کا ایک مقصد تھا کہ اگر ہم کفر پر رہیں گے تو مسلمان ہم کو جینے نہیں دیں گے، مسلمان ہم کو کہیں گے بھائی اسلام لے آؤ. اور بہت سارے خدشات تھے، اس لیے انہوں نے اپنے کفر کو اور اپنی اندرونی دشمنی کو چھپا کے رکھا، اور آئے دن اپنی اس دشمنی کو ظاہر بھی کرتے تھے. تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ دیا، کہا کہ حضور کیا اچھا ہوتا کہ آپ ان کو دعوت دیتے. حضور تشریف لے گئے. تو
ایک گدھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا. اس کا نام بہت پیارا نام ہے, یاد آئے گا تو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. اس گدھے پر حضور سوار ہوئے اور تشریف لے گئے, اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مجمع بھی تھا حضور کے ساتھ. وہ پیدل آ رہا تھا, حضور سواری پر تھے. چنانچہ یہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافق اپنے ڈیلے میں تھا اور مجمع تھا, اور وہ گپے مار رہا تھا. اتنے میں حضور پہنچے. تو جیسے ہی حضور پہ پہنچے تو وہ اس رئیس المنافق نے یوں کہا, فوراً اپنی ناک دبا لی اور کہا کہ تمہارے گدھے سے بدبو آ رہی ہے, ذرا گدھے کو یوں کرو, دور ہٹاؤ, پھر یہاں پر آؤ. وہ حقارت اور ایک ترش نظر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور حضور کی سواری کو دیکھا. خیر صحابہ تھے, کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ تو ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا اور کہا کہ گدھے, حضور کے گدھے میں تیرے پسینے کی بدبو حضور کے گدھے سے کئی گنا زیادہ بدبودار ہے. جب یہ جملہ کہا تو ان میں کچھ مسلمان تھے عبداللہ بن ابی رئیس المنافق کے ساتھ, تو خاندانی غیرت نے جوش ماری اور کچھ مسلمان تو میں ہو گئے, اور بہت زیادہ بڑھنے لگا معاملہ. اتنا بڑھ گیا کہ لاٹھیاں اٹھنے لگی, لاٹھیوں پر لاٹھیاں برسنے لگی اور آپس میں ایک جنگ کی صورت بن گئی. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. لڑائی اور جھگڑا تو تھا, تو آپس میں مسلمانوں کا ہو گیا. اس منافق کی شرارت کی وجہ سے مسلمان آپس میں ٹوٹ پڑے. اس وقت اگر لڑائی ہو اور جھگڑا ہو تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ ایک حق پر ہوگا, دوسرا باطل پر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں حق پر ہو, ایسا بھی نہیں ہو سکتا دونوں باطل پر ہو. ایک حق پر ہوگا تو دوسرا باطل پر ہوگا, سیدھی بات ہے. اب ہمیں اپنی عقل کے ذریعے سے سوچنا ہے کہ حق پر کون ہے, باطل پر کون ہے. جو حق پر ہے اس کا سپورٹ کرنا ہے, جو باطل پر ہے اس کو شریعت کے احکام سمجھانے ہیں کہ بھئی تو باطل پر ہے, سدھر جا, اپنی بات سے رجوع کر لے, بات کو مان لے. اور دیکھا کہ یہ بات نہیں مان رہے ہیں, ضد پر اترے ہوئے ہیں, انا پر اترے ہوئے ہیں کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے گا, ہم تو ان سے لڑیں گے, تو پھر مسلمان کا وہ گروہ اس گروہ سے لڑے گا کہ جو اپنی ضد پر جمع ہوا ہے, اور اس وقت تک ان سے لڑتا رہے گا جب تک کہ وہ اللہ تعالی شانہ کے فیصلے کی طرف نہ جائے اور پھر صلح نہ کر لے, تب تک ان سے مقابلہ ہوگا. اور اس میں بھی اللہ تعالی شانہ نے تعلیم دی کہ عدل و انصاف کو نہیں چھوڑنا ہے. عدل و انصاف کے ترازو کو لے کر بیٹھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ تم اس گروہ کو اور اس جماعت کو اللہ کے فیصلے کی طرف لانے کے لیے تم ان سے لڑو اور حد سے زیادہ لڑو کہ ان پر ظلم اور زیادتی ہو جائے. یہ بھی نہیں کرنا ہے, انصاف کے ساتھ چلنا ہے. یہ تماشائی بنے نہیں, تماشائی نہ بنے. آج کل دور دیکھو, ویڈیو کا زمانہ ہے, موبائل کا دور ہے, آپس میں لوگ لڑیں گے لیکن ان میں سے دیکھنے والوں میں سے کسی میں توفیق پیدا نہیں ہوگی کہ وہ ذرا صلح کرائے. بس ویڈیو بنانے کے چکر میں ویڈیو بنائیں گے, ہم بھی دیکھیں, پوری دنیا بھی دیکھے. اس لیے ہمیشہ ماحول میں, سوسائٹی میں لڑائیاں ہوتی ہے تو کبھی ایسا جذبہ ہوتا ہے کہ اب یہ لوگ کو لڑے کرے, اپنا کون مغز ماری کروانے. یہ داعیہ اچھا نہیں ہے, بلکہ یوں سوچنا چاہیے کہ لڑ تو رہے میرے بھائی. اگر میرے گھر میں اگر آپس میں دو بھائی لڑنے لگے تو کیا تیسرا بھائی تماشائی بن کر کے کھڑا رہتا ہے؟ بولو, اس کی کوشش ہوتی ہے کیا دو بھائی لڑ پڑے, میرے بھائی لڑ پڑے, گھر کا پورا ماحول تتر بتر ہو گیا. تو جب ایک بھائی کو دو بھائی کی آپس کی لڑائی گوارا نہیں ہوتی, پسند نہیں ہوتی, اور وہ اس بات کی کوشش میں رہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان میں پھر بھائی چارہ پیدا ہو جائے
اور پھر محبت پیدا ہو جائے، پھر آپسی تعلقات درست ہو جائے. تو اسی طرح اگر سوسائٹی میں، محلے میں کہیں آپس میں اگر لڑائیاں ہو گئی تو ایک دو چار بندے ایسے ہونے چاہیے جو ان میں صلح شانتی کرائیں کہ بھائی تم بھائی بھائی ہو، کیوں لڑتے ہو؟ اس سے معاشرے میں حسن پیدا ہوتا ہے، آپس میں بھائی چارہ بنا رہتا ہے، تعلقات بنے رہتے ہیں، بگڑتے نہیں ہیں. اور عامتاً جب یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ تو لڑے، ان کا کام لڑنا ہے، اپنا کام کرو، جو کرنا ہے وہ کرو، تو اس سے معاشرہ سدھرتا نہیں ہے بلکہ معاشرے میں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. محبتیں پیدا نہیں ہوتی بلکہ نفرتیں وجود میں آتی. اس لیے بہت بڑی معاشرے کی تعلیم اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں دی ہے، اور ہمیں قرآن کریم کی آیات میں چونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس لیے ہمیں اس کا فالو بھی کرنا ہے، اس کو ماننا بھی ہے. ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 مرتبہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ بشری تقاضے سے اور شیطان کے وسوسے سے اور شیطان کے ابھارنے سے کچھ آپس میں اگر رنجش ہو گئی، کچھ تعلقات اگر بگڑ گئے یا نوبت بڑھ گئی، تو پھر ہم اس وقت تیسرے تماشائی بن کر نہ کھڑے رہیں بلکہ ان میں صلح اور شانتی پیدا کرنے کی کوشش کریں. بھائی اللہ کے واسطے معاف کر دو، صلح کر لو. اس طرح ہمیں سوچنا چاہیے. ہم نے تو وہ دور نہیں دیکھا ہے، بہرحال بڑوں اور بزرگوں کے زمانے میں، آج سے 25-30 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، لوگوں میں یہ داعی اور لوگوں میں جذبے تھے کہ اگر کہیں 25-26 ہو گئی، انبن ہو گئی، تو اس کو دیکھتے نہیں تھے بلکہ اس میں سدھار پیدا ہو اور آپس میں پھر محبت پیدا ہو، اس کی کوشش کی جاتی تھی. اب وہ دور نہیں رہا. اب تو کسی کو ٹوک بھی نہیں سکتے ہیں، کسی کو سمجھا بھی نہیں سکتے ہیں، یہ دور آ گیا ہے. ہمارے بڑے بوڑھے ٹوکتے تھے، اور ٹوکنے کی برکت کا اثر یہ ہوتا تھا کہ معاشرے میں خرابیاں پیدا نہیں ہوتی. آپ کسی 15, 17, 17, 16 سال کے بچے کو اگر ذرا ٹوکو اور یوں کہو کہ موبائل بیٹا رکھ دے، وہ سامنے ہو جائے گا. اب وہ دور ٹوکنے کا نہیں رہا. اللہ کرے وہ دور پھر سے شروع ہو جائے کہ تھوڑا اگر کہیں گڑبڑ ہو اور شریعت کے ورد کہیں تھوڑا عمل ہونے لگے تو فوراً ہم ان کو ٹوکنے والے بنے کہ بھائی ایسا مت کرو. اور جن کو ٹوکا جا رہا ہے وہ اپنی اصلاح سمجھ کر کے اس کو سن لے کہ میرے لیے کہہ رہے ہیں، اور اس سے برا لگانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ اصلاح ہے، اصلاح معاشرہ اسی کو کہتے ہیں. بہت سارے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے اور اولاد کے جھگڑے ہوتے ہیں، بیٹی اور ماں کے جھگڑے ہوتے ہیں، دونوں خاندان کے جھگڑے ہوتے ہیں. تو ان خالی جھگڑوں کو ہم خالی سنے نہیں بلکہ اس میں صلح شانتی کیسے ہو، آپس میں کیسے صلح ہو جائے، اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے. اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالی شانہ نے ایک رشتہ اخوت کو سمجھایا ہے کہ بھئی تم لڑ رہے ہو حالانکہ تم تو بھائی ہو. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو بھائی بھائی ہوتے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کیا کرو. ایک ایمانی رشتہ ہر بندے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک نسبی رشتہ ہوتا ہے اور ایک دینی رشتہ ہوتا ہے. تو نسبی رشتے میں اگر بھائی نہ ہو تو کم سے کم دینی اعتبار سے تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ تصور اور یہ دل و دماغ میں سوچ رکھنی چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، چاہے کہیں کا ہو، کسی بھی خاندان سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، بدصورت ہو خوبصورت ہو، لیکن دل و دماغ میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے. سوچ کا بہت اثر پڑتا ہے. سوچ کا اگر آدمی کی سوچ بدل جائے کہ یار یہ تو یہاں کا تھوڑی ہے، وہ تو وہاں کا ہے، ارے یار یہ تو غریب ہے مالدار تھوڑی ہے، یہ تو ہماری سوسائٹی میں کہاں رہتا ہے، وہ تو دوسری سوسائٹی میں رہتا ہے، ہمیں کیا. بھائی چاہے دوسری سوسائٹی میں رہتا ہو، چاہے کسی اور کا بھائی ہو، چاہے کسی اور علاقے کا ہے، لیکن ہے تو دینی بھائی. جی اس اخوت کو اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے تو بھائی بھائی ہیں.
لہذا بھائیوں میں اگر جھگڑے پیدا ہو تو اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں صلح شانتی کروا کر کے صلح کروا لو، ملاقات اور مصافحہ کروا دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے بھی ڈرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ صلح شانتی کرانے میں کسی اور پر زیادتی تم کر بیٹھ، دو چار تھپڑ ان کو رسید کر دی اور اس کو پھسلا کے بٹھا دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صلح کراؤ تو تمہاری نظر میں دونوں برابر ہونے چاہیے، یہ میرا بھی بھائی ہے، یہ میرا بھی بھائی ہے، تو ہماری نظر میں دونوں سیم ہونے چاہیے، دونوں بھائی ہونے چاہیے، کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر لڑائی ہوئی آپس میں اور ایک تو میرا حقیقی بھائی تھا اور ایک دوسرا میرا دینی بھائی تھا، اور دیکھا کہ میرا حقیقی بھائی غلطی پر ہے، اس کے باوجود بھی میں اس کا پروتساہن کر رہا ہوں، یہ ظلم ہے، یہ عدل نہیں ہوا، انصاف نہیں ہوا۔ اس کا اگر قصور ہے تو اس کے سامنے کہو کہ بھائی تیرا قصور ہے، یہ تجھ سے نہیں ہونی چاہیے بات، اور ہو گئی تو معافی ان سے مانگ۔ اس وقت یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میرا بھائی ہے، میں نہیں کہہ سکتا ہوں میرا بھائی ہے، نہیں، کہنے جیسی بات صلح کے دوران کہنی چاہیے کہ بھئی تیری غلطی، اس کو مان جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ تعالی شانہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم و کرم کا معاملہ ہو، پھر رحمت الہی پھر متوجہ ہوتی ہے۔ تو آج سے اس بات کا ہم عہد کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے کہ اگر ماحول میں، سوسائٹی میں، گھروں میں اگر اس طرح کی 25-26 کی صورت پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہم صلح شانتی پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی شان ہو ان آیات پر ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ پھر آگے کی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ، یہ آگے کے جو مضامین ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، پھر خود بھی بیٹھیں اور دوسروں کی بھی تشکیل کریں۔ انشاءاللہ میں 10:30 سے 1 منٹ آگے نہیں بڑھاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ 28 بہت تو بہت چھلانگ لگا دی تو 30 منٹ، 31 نہیں ہوں گی، اس لیے 10:30 بجے کا تصور لے کر بیٹھنے کا۔ انشاءاللہ مجھے 10:30 بجے تک مسجد میں بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے۔